چیف، اس نے گہری متانت سے کہا، ابھی 2-1 روز مزید اسی کمرے میں رہو۔ ڈاکٹر گورڈنز یہیں کہیں موجود ہے۔ اگر ہم فوری طور پر اسے روکنے میں کامیاب نہ ہوئے تو کم از کم تمہیں رہا کرانے ضرور آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ذرا جلدی کرو۔ کیوں نہیں سویٹ ہارٹ، یہ میرا وعدہ ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ چیف، ان دنوں موت کے اس قدر قریب رہ کر کبھی تمہیں یہ خیال آیا کہ جس عورت کے چہرے پر ان گنت برے دل نہیں ہوتے، اس کی مثال؟ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، اس لیے وہ ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ کریڈل دبانے کے بعد اس نے فوراً ٹی وی اسٹیشن فون کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ ریڈ ایکس سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے۔ تیسری فون کال کے لیے اس نے آپریٹر کو وانڈا کا نام دیا۔ دوسری ہی گھنٹی پر وانڈا کے دفتر سے ایک سریلی نسوانی آواز سنائی دی۔ میں مس وانڈا کی سیکریٹری بول رہی ہوں، مجھے ریڈ ایکس کی تلاش ہے، ٹائیگر نے کہا، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ سیکریٹری کی آواز میں سرد میری کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ میں فرعون اول بھی ہو سکتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا، لیکن خوش قسمتی یا بد قسمتی سے وہ نہیں ہوں۔ اس کا جملہ جیسے ہی ختم ہوا، وانڈا کی سیکریٹری نے جلدی سے معذرت کا لہجہ اپنا لیا۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ میں نے آپ کو بلا وجہ پریشان کیا۔ مس وانڈا آپ سے فون پر بات کر رہی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے فون پر سکوت طاری رہا، پھر وانڈا کی کانوں میں رس گول دینے والی آواز سنائی دی، تم جہاں کہیں سے بھی بول رہے ہو۔ دوسری طرف سے وانڈا نے کہا، وہ جگہ قبرستان ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ قبرستانوں میں ٹیلی فون کا سلسلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا واقعی؟ لیکن میں جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو، لیکن سوال تو یہ ہے کہ تم در حقیقت کون ہو؟ مجھے ریڈ ایکس سے ایک ضروری کام ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کئی نام استعمال کرتا ہوں، ٹائیگر نے بڑی ملائمت سے کہا، لیکن تم فی الحال مجھے ماسٹر کہہ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اوشان کو ایک بار پھر اپنی طرف گھورتے پایا۔ وہ شریر انداز میں مسکرا دیا، لیکن آواز سے تو تم ماسٹر نہیں لگتے۔ کیوں، کیا ماسٹر سرخاب کا پر لگا کر بولتا ہے؟ میں اس کی آواز کا روب و دبدبا نہیں محسوس کر رہی۔ اوہ، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، بہرحال سچ تو یہ ہے کہ میں ماسٹر کا معاون ہوں۔ اوشان نے یہ سن کر اسبات میں سر ہلا دیا، جیسے اس کے اس جواب سے مطمئن ہو۔ کیا تم میرے لیے کوئی نام تجویز نہیں کر سکتی؟ وہ فون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، عورتیں میرے لیے بے حد حسین نام تجویز کرتی ہیں۔ تمہارا نام شہزاد کیسا رہے گا؟ وانڈا کی آواز سنائی دی، نام تو اچھا ہے، لیکن مجھ سے ملو گے تو دیکھ کر کوئی اور اچھا نام تجویز کر دوں گی۔ وانڈا نے ہنہناتی ہوئی آواز میں کہکا لگایا، ماسٹر کو میرا سلام کہنا۔ اس سے پہلے کہ شہزاد کوئی اور بات کہتا، دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لعنت ہو تم پر، ٹائیگر نے ریسیور رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اچانک ہی اس عورت سے اسے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی، خاص طور سے اس کے کہکہے نے تو ٹائیگر کی کن پٹیاں تک سلگا دی تھی۔ یہ کہکہا کچھ ایسا تھا جیسے حلق سے شروع ہو کر منہ ہی کے اندر ختم ہو گیا ہو۔ اس میں سفاکی کا بھرپور تاثر تھا۔ ٹائیگر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ فوری طور پر وانڈا سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اوشان اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی بہانے باہر چلا جائے اور پھر سیدھا وانڈا کے دفتر جا کے غلط بیانی کر کے تنہا چلے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ نہ جانے کیوں وانڈا کے دفتر میں داخل ہوتے وقت اسے محسوس ہوا کہ اوشان کی نظر نہ آنے والی آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ احساس اسے تب بھی ہوا تھا جب اس نے اوشان سے بہانہ کیا تھا کہ وہ چہل قدمی کے لیے باہر جا رہا ہے اور جلد ہی واپس آ جائے گا۔ اوشان نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ٹائیگر کو شبے کی ہلکی سی جھلک صاف نظر آ گئی تھی۔ بہرحال اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی اور وہ اس وقت وانڈا کے سامنے اس کے دفتر میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وقت کی مشہور ہیروئن کے سراپا پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی اسے گہری دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں میں طلائی کے کنگن پڑے ہوئے تھے، جو بازوؤں کی خفیف سی حرکت پر یوں بجنے لگتے تھے جیسے بہت سے خالی گڑھے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو کھوکھلی کھوکھلی سی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وانڈا نے اس کی چمکدار آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر گورڈنز کی تلاش میں ہوں۔ کون ڈاکٹر؟ سنو وانڈا، اس نے بھاری آواز میں کہا، ہمیں اب مضحکہ خیز گفتگو ختم کر دینی چاہیے۔ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ریڈ ایکس کی نمائندہ ہو، تم نے اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں اور وہ مجھے اور میرے پارٹنر کو ملاقات کی دعوت دے سکے۔ ہم نے پہلے ہی ملاقات قبول کر لی ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک ہی شخص کو دلچسپی ہو سکتی ہے اور وہ ہے ڈاکٹر گورڈنز۔ اس نے تم سے رابطہ قائم کیا اور تم نے ریڈ ایکس سے معاملہ طے کر لیا۔ وہ پلکیں جھپکا کر اسے دیکھتی رہی۔ بتاؤ ڈاکٹر گورڈنز کہاں ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنی شخصیت پر غور کیا ہے شہزاد؟ اس نے موضوع بدلتے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری شخصیت عورتوں کے لیے کتنی پرکشش ہے؟
ہاں، لیکن تمہارے نزدیک یہ کشش بے معنی ہے، کیونکہ تم عورت نہیں ہو بلکہ محض ایک عورت نما ہو، اور عورت نما چیزیں مجھے قطعاً پسند نہیں آتی۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس کے انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اس نے ٹائیگر کا یہ جملہ محسوس کیا ہے۔ اس نے وانڈا کے حسن کی تضحیق کی تھی، لیکن وانڈا نے کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا۔ اگر کیا بھی تھا تو کم از کم ظاہر نہیں کر رہی تھی، یا پھر شہزاد اس کے اداکار چہرے سے اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ تم ایک بہترین ہیرو بن سکتے ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں جانتی ہوں کہ تم صرف اسی شوق میں میرے پاس آئے ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہارا اسکرین ٹیسٹ کروا لیتی ہوں، اس کے بعد مجھے ڈاکٹر گورڈنز کا پتہ بتا دو۔ ٹائیگر نے خشک لہجے میں کہہ کر اس کی بات کاٹ دی۔ کیونکہ میں اس کا اسکرین ٹیسٹ لینے آیا ہوں، لیکن میں کسی گورڈنز کو نہیں جانتی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ٹائیگر نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وانڈا کی آنکھوں میں ہٹ درمی کا بھرپور تاثر تھا۔ ٹائیگر اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس کے اٹھنے کا انداز اوشان کے انداز کی بہترین نقل تھا۔ وانڈا کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ناگ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوا ہو۔ وہ دلچسپی لینے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی، حتیٰ کہ ٹائیگر اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ وانڈا کی طرف بڑھا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ ٹائیگر کا ہاتھ اس کی کلائی کی طرف آیا اور پھر اس نے طلائی کنگن تھام لیا۔ اس نے یہ وزنی کنگن پہلی اور دوسری انگلی کے درمیان یوں رکھا تھا جیسے کینچی میں کوئی چیز پھنسا لی گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کی دونوں انگلیاں کینچی کی طرح چلیں۔ ایک لمحے کے لیے تو وانڈا حیرت زدہ رہی، لیکن دوسرے لمحے اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیلتی چلی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ دفتر کے باہر کسی کے دوڑتے قدموں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ وہ ایک حسین عورت تھی، لیکن خوف کی حالت میں اس کا حسن اتنا قیامت خیز ہو جائے گا، یہ تو شہزاد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی دہشت سے پھیلی ہوئی آنکھیں بلور کی گولیاں لگ رہی تھی، جن کے گرد سفید سفید کشادہ گولائیاں آنکھوں کی کشش میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ شہزاد نے اس کی کلائی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وزنی طلائی کنگن وانڈا کی کلائی سے اتر کر یوں میز پر گر گیا جیسے اسے کسی بہت بڑی کینچی سے کاٹ دیا گیا ہو۔ وہ بے یقینی میں لپٹی ہوئی دہشت سے ٹائیگر کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی، جن پر ہلکا سا نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ڈاکٹر گورڈنز کے ہاتھوں کا کمال بھی دیکھ چکی تھی، لیکن ٹائیگر کی شخصیت میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ وانڈا کو موت اپنے آس پاس منڈلاتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی، اور اس کے یوں دلدوز انداز میں چیخنے کا باعث بھی یہی احساس مرگ ہی تھا جس نے اس کے اعصاب کی تنابیں توڑ ڈالی تھی۔ وہ دہشت زدہ انداز میں ٹائیگر کی طرف دیکھتی رہی۔ ٹائیگر کے انداز میں خفیف سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ دفتر کے باہر جو دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز ابھری تھی وہ دروازے کے اندر آ کر ختم ہو گئی۔ وانڈا کی تتلی جیسی رنگین سیکرٹری بدحواسی کے عالم میں کمرے میں آ کر رک گئی تھی۔ وہ پلکیں جھپکا کر کبھی تو وانڈا اور کبھی ٹائیگر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ اس کی مالکہ اتنے دلدوز انداز میں کیوں چیخی تھی۔ کیا بات ہے ڈیئر؟ سیکرٹری نے ہانپتے ہوئے سوال کیا۔ وانڈا کی حسین پیشانی پر حسین موتی پسینے کے قطروں کے روپ میں جگمگا رہے تھے، اور وہ اپنے کنگن کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی۔ آئس کریم، وانڈا بڑبڑائی۔ لیکن جان، تم اس وقت آئس کریم کھاؤ گی تو جلدی، وانڈا نے غصے سے چیخ کر کہا، اور سیکرٹری بدحواسی کے عالم میں واپس دوڑ گئی۔ شہزاد کے ہونٹوں پر بڑی ہی جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ وانڈا سے قریب ہوا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، شکریہ ڈیئر، تم نے اپنی اور اس حسین تتلی کی زندگی بچا لی، ورنہ اس نے اپنی انہی دونوں انگلیوں کی طرف دیکھا جس کی مدد سے اس نے مضبوط طلائی کنگن کاٹ دیا تھا، اور جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی پرکشش مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے لہجے میں نہ جانے کون سا تاثر تھا جس کی وجہ سے وانڈا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں تھرتھری کی لہر سی دوڑتی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ تھوک نگل کر رہ گئی۔ اسی لمحے سیکرٹری آئس کریم لے کر آ گئی۔ آئس کریم کی ٹھنڈک نے حسب معمول وانڈا کی ہیجانی حالت جلد ہی ختم کر دی، اور وہ اپنے حواس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ تب اس نے سیکرٹری کو چلے جانے اور دروازہ بند کر دینے کا حکم دیا، اور شہزاد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم در حقیقت کون ہو؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہی جو تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تم نے کچھ دیر قبل مجھے عورت نما کہا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ چبا کر بولی، میں تمہیں کتب نما بھی کہہ سکتا ہوں، بشرطے کہ تم ڈاکٹر گورڈنز تک رہنمائی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ کسی عورت کو عورت نما کہنا اس کی زبردست توہین ہے۔ تم اس توہین کا مجھ سے بدلہ لے سکتی ہو، لیکن میں تمہیں مرد نما نہیں کہہ سکتی۔ انتقاماً کہنے میں کیا حرج ہے؟ میں انتقاماً بھی غلط بیانی کرنا پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے محض تمہارا کنگن ہی توڑا ہے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ جھوٹ بولنا تمہاری فطرت ثانیہ ہے
تو اس وقت تم اپنے کنگن کے ٹکڑوں کی بجائے اپنی کلائی کی ہڈیوں کو گو رہی ہوتی۔ تم میں بے پناہ اسکرین بیوٹی ہے۔ اگر تم میری کسی فلم میں کام کرنے کا ارادہ لے کر آئے ہو تو میں تمہیں چانس دے سکتی ہوں۔ کس فلم کا رول ملے گا؟ ٹائیگر نے مسکرا کر پوچھا۔ تم میں ہیرو بننے کی صلاحیتیں ہیں، تو پھر سب سے پہلے اس ویلن کا پتہ بتا دو۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ڈاکٹر گورڈنز۔ شہزاد کا لہجہ ایک بار پھر سرد ہو گیا۔ وانڈا سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ڈاکٹر گورڈنز کو جانتی ہوں؟ اس نے دھیمی شکست خوردہ آواز میں پوچھا۔ ریڈ ایکس آج کل تمہاری انگلیوں پر ناچ رہا ہے۔ اس نے میرے روحانی باپ کو جو چیلنج کیا ہے وہ یقیناً تمہارے ہی اشارے پر کیا ہے، اور چونکہ تم سے ہماری کوئی پرخاش نہیں تو ظاہر ہے تمہارے اس اشارے کے پیچھے ڈاکٹر گورڈنز کا ہاتھ ہی کار فرما ہے۔ وہ تمہیں جان سے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ کون؟ ڈاکٹر گورڈنز یا ریڈ ایکس؟ دونوں۔ وانڈا نے نچلے ہونٹ پر لگی آئس کریم کو زبان کی نوک پر لیا اور پھر زبان اتنی پھرتی سے واپس دہانے میں چلی گئی جیسے کسی ناگن نے لمحے بھر کے لیے اپنی دو شاخہ زبان ظاہر کر کے غائب کر لی ہو۔ ٹائیگر مسکرانے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ڈاکٹر گورڈنز کے ہاتھوں انجام کو پہنچ جاؤں۔ کیا تم مجھے جلدی سے اس کا پتہ نہیں بتا سکتی؟ مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ ٹائیگر کی بویں کمان ہو گئی۔ لمحے بھر کو اس کی دونوں انگلیاں اکڑ گئیں، لیکن اگلے لمحے اس نے انہیں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس نے وانڈا کے لہجے میں جھوٹ کی آمیزش نہیں محسوس کی تھی۔ پھر تم اس سے رابطہ کس طرح قائم کرتی ہو؟ وہ خود ہی بوقت ضرورت آ جاتا ہے۔ اس نے تمہاری خدمات کیوں حاصل کی؟ ٹائیگر کی آنکھوں میں وہ نرمی پیدا ہو گئی جس نے وانڈا جیسی اداکار کا پتھر جیسا دل پھر دھڑکا دیا تھا۔ یہ اسی تربیت کا اثر تھا جو اسے ایسے موقعوں کے لیے خاص طور پر دی گئی تھی۔ وہ تمہیں قتل کرنے کا کوئی منفرد طریقہ معلوم کرنا چاہتا تھا، اور وہ طریقہ اسے تم نے بتایا ہے۔ وانڈا نے اس بات میں سر ہلایا تو اس کے چہرے پر مجرمانہ احساس کے تحت پسینے کی مزید بوندیں نمودار ہو گئی جو آبدار موتیوں کی طرح چمکنے لگی تھی۔ کیا وہ خود ہمیں قتل نہیں کر سکتا؟ منفرد طریقہ؟ وانڈا نے سرگوشی کی۔ وہ میری تخلیقی صلاحیتوں سے کام لینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ خود اس معاملے میں ناکارہ ہے؟ ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ طاقت میں تم سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ وانڈا نے میز کے گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کنارہ اس نے اپنے ہاتھ سے یوں کاٹ دیا تھا جیسے آری کی مدد سے کاٹا جاتا ہے۔ ٹائیگر نے میز کا کنارہ دیکھا اور پھر چونک پڑا۔ اس نے جھک کر میز کے کنارے پر دائیں ہاتھ کی ایک انگلی کی پور نرمی سے پھیری، پھر سیدھا ہو کر وانڈا کی طرف دیکھنے لگا جو بڑے انہماک سے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ شہزاد کے ذہن میں اسپتال کا وہ منظر گھوم گیا جب ڈاکٹر گورڈنز ایک نرس کی حیثیت سے اس کے قریب ہی کھڑا تھا اور اوشان اسے روک رہا تھا کہ وہ نرس کے نزدیک نہ جائے۔ اس کے بعد میں اوشان سے اس سلسلے میں اصرار بھی کیا تھا، لیکن اوشان نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن اب ہر بات شہزاد پر واضح ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر گورڈنز تم سے کتنی بار مل چکا ہے؟ اس نے پوچھا۔ شاید 6 بار۔ کیا وہ تمہارا طلبگار بھی رہا ہے؟ نہیں، اس نے مجھ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ جانتی ہو کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ میری بجائے صرف اپنے کام سے دلچسپی رکھتا ہو، یا پھر وہ مرد نما ہو جسے حسن و جمال سے کوئی رغبت ہی نہیں ہو۔ یہ بات نہیں ہے ڈیئر وانڈا، شہزاد نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ انسان نہیں ہے، ٹائیگر نے انکشاف کیا۔ کیا مطلب؟ وانڈا اچھلی پڑی۔ وہ ایک مشین ہے، ٹائیگر نے زور دے کر کہا۔ وہ ایک روبوٹ ہے۔ لیکن وانڈا ہکلا کر رہ گئی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ شہزاد نے میز کے کنارے کی طرف اشارہ کیا۔ اور اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وانڈا نے اپنے طلائی کنگن کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم بھی روبوٹ ہو؟ نہیں، میں روبوٹ نہیں ہوں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں دیکھ کر میرا دل شدت سے دھڑک رہا ہے اور میں حسن و جمال سے گہری دلچسپی رکھتا ہوں۔ اگر کبھی موقع ملا تو میں یہ ثابت بھی کر دوں گا۔ اگر وہ روبوٹ نہ ہوتا تو تم سے کسی تخلیقی طریقہ کار کے سلسلے میں رابطہ قائم نہ کرتا، بلکہ اپنی بے پناہ طاقت کے سہارے براہ راست ہم پر آ چڑھتا۔ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسے ناکامی کا خوف ہے۔ کسی مشین کو خوف سے کیا مطلب؟ وانڈا نے اعتراض کیا۔ مشین بھی کسی کی بنائی ہوئی ہے اور اس مشین کا خالق خوف زدہ ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اور جہاں تک اس خالق کا تعلق ہے تو وہ ڈاکٹر گورڈنز کے مشینی دماغ میں کوئی تخلیقی طریقہ اس لیے نہیں ڈال سکا کہ وہ خود اس سے ناشنا ہے۔ اگر اس خالق کو ریڈ ایکس کی حقیقت معلوم ہوتی تو وہ براہ راست اسی کو اپنے لیے کارآمد بنا لیتا، بیچ میں تمہیں ہرگز لانے کی کوشش نہ کرتا۔ وانڈا نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن وہ اب تک ٹائیگر کے بارے میں الجھن کا شکار تھی۔ کیا تم واقعی کوئی مشین نہیں ہو؟ اس نے برائی ہوئی سرگوشی کی۔ ٹائیگر نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ وانڈا کی طرف بڑھنے لگا۔ شاید تم محض باتوں سے کسی بات کا یقین کرنے والی نہیں ہو۔
میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں۔ وانڈا کی آنکھوں میں نرمی آ گئی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل ایک عرصے بعد ان جذبوں کے تحت دھڑکا تھا جنہیں وہ اپنی اداکارانہ زندگی میں شاید بھلا ہی بیٹھی تھی۔ وانڈا اس وقت اپنے گھر کے لان میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے طلائی کنگن کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نیموا آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کا ذہن نہ جانے کن خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ کب ڈاکٹر گورڈنز اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹر گورڈنز کی جذبات سے آری آواز سنائی دی اور وہ بری طرح چونک پڑی۔ چند لمحوں تک وہ ڈاکٹر گورڈنز کو یوں گھورتی رہی جیسے وہ کوئی خیالی پیکر ہو جو اس کے خوابوں سے نکل کر اس کے سامنے مجسم ہو گیا ہو۔ اوہ ڈاکٹر گورڈنز، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ میں تاثر سمجھنے سے زیادہ لہجے کو اہمیت دیتا ہوں، ڈاکٹر گورڈنز نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اگر تم جھوٹ بولو گی تو مجھے تمہارے لہجے سے پتہ چل جائے گا۔ میں ایک کامیاب اداکارہ ہوں، وانڈا نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اگر میرے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے جھوٹ اور سچ کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا تو میرا لہجہ بھی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ، انہوں نے تم سے رابطہ قائم کیا ہے؟ اب تک تو نہیں۔ وانڈا کے لہجے میں بیزاری پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر گورڈنز کی آواز میں الجھن کا تاثر نمایاں تھا، حالانکہ وہ بقول شہزاد ایک روبوٹ تھا۔ وانڈا دل میں خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اسے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں پر بے پناہ فخر کا احساس ہونے لگا۔ وہ ایک مشین کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں اس سلسلے میں غور کرتی رہی ہوں۔ اس نے کچھ دیر بعد ڈاکٹر گورڈنز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم انہیں ہلاک کرنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں ان کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کوئی ترکیب بناؤ۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی مریں گے۔ ڈاکٹر گورڈنز غرایا۔ تخلیقی صلاحیت کس میں زیادہ ہے؟ وانڈا کا لہجہ بھی ناخوشگوار ہو گیا۔ تمہارا کہنا درست ہے، ڈاکٹر گورڈنز نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ یہ درست ہے کہ مجھ میں تخلیقی قوت نہیں ہے۔ بہرحال وہ دونوں یہاں پہنچ چکے ہیں، ڈاکٹر نے دہرایا۔ میں جانتی ہوں۔ کیا انہوں نے تم سے رابطہ قائم کیا؟ وانڈا نے سر کو منفی جنبش دی۔ زبان سے جواب دو، ڈاکٹر گورڈنز سخت لہجے میں بولا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وانڈا مسکرانے لگی۔ کیا میرے سر کی حرکت تم اس سلسلے میں مجھے معاف کر سکتی ہو؟ ڈاکٹر گورڈنز، وانڈا نے اس کی سرد مہر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے ایک بات کا جواب دے سکتے ہو؟ کیا بات؟ تم اس ملک کے بہت بڑے موجد ہو۔ تمہارا نام اچانک ہی سامنے آیا اور تم نے ایک موجد کی حیثیت سے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن جب تم تخلیقی سوچوں پر قادر نہیں ہو تو ایجادات کیسے کر لیتے ہو؟ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے میں تم سے پوچھوں کہ تم اچھی اداکاری کیسے کر لیتی ہو۔